السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر اعظم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کا موضوع ہے خلافت راشدہ، یعنی خلافہ علی منہاج النبوہ۔ اسلامی حکومت دراصل ایک الہی حکومت ہوتی ہے، اور جو اللہ رب العزت کا کمانڈمنٹس ہیں جو قرآن مقدس کی شکل میں ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت، یہ دونوں چیزیں ان کو ملا کے دیکھا جائے، یہ بیسک سورسز آف شریعہ ہیں، قرآن و سنت۔ اگر وہ حکومت اور اس کے نمائندے اللہ کے احکام کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور سنت کے مطابق معاشرے کا اجتماعی نظم و نسق چلاتے ہیں، تو اس کو ہم خلافہ ماڈل کہتے ہیں سادہ زبان میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، نہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی کتاب اور شریعت آئے گی۔ تو اب قیامت تک اس نظام نے، اسلام نے پھلنا پھولنا ہے، ایکسپینڈ ہونا ہے، تو اس کے لیے پھر یہی قرآن ہے، یہی سنت ہے، وہی سیرت ہے۔ یعنی آپ کے قائد، رہبر و رہنما اور رہبر معظم جو ہیں، وہ نبی آخر الزماں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن آپ کی لا میکنگ فائنل اتھارٹی ہے، جس نے قانون آپ کو دے دیا ہے، اور اس کا اجرا سنت و سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہے۔ تو اب رول ماڈل قیامت تک قرآن کی زبان میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ فل اینڈ فائنل اتھارٹی ان لیڈرشپ، ان پریکٹس، ان ایٹیٹیوڈ اینڈ ایٹریبیوٹس، وہ فائنل اتھارٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو اسی اتھارٹی کے ماڈل اور ماڈیول کی روشنی میں اب معاشرے کا، ریاست کا اجتماعی نظم و نسق چلے گا۔ اب کسی شخص کی کوئی انفرادی رائے نہیں ہو سکتی، بلکہ اگر معیشت بھی ہم نے استوار کرنی ہے تو قرآن و سنت میں ہمیں پیرامیٹرز موجود ہیں۔ اگر ہم نے تجارت یا معاہدے اور ایگریمنٹ سائن کرنے ہیں دیگر اقوام کے ساتھ، تو اس کے لیے بھی ہمارے سامنے رہنما اصول قرآن و سنت کے ہیں۔ اسی طرح ہم نے سود کو ختم کرنا ہے، نظام حکومت کو کیسے بہتر کرنا ہے، ملک کا نظم و نسق، معاہدے کرنے ہیں، دیگر اقوام کے ساتھ آپ کے انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوبات کی صورت میں۔ آپ نے معیشت کیسے چلانی ہے، وہ مواخات مدینہ کا ڈیکلریشن آپ کے سامنے ہے، ہیو اور ہیو ناٹ، مہاجرین اور انصار کا، کیسے اکانومک ایکویلٹی اور ویلتھ ڈسٹریبیوشن کا میکانزم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اگر آپ نے ریاست کا دستور بنانا ہے، اسلامی ریاست کا، تو اس کے لیے میثاق مدینہ کے جو فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف ہیومن ہسٹری ہے، اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 63 آرٹیکلز ہیں، اس میں ریاست کا دفاع مل کے کریں گے سارے، ٹھیک ہے۔ سپریم کمانڈر وہی ہیڈ آف اسٹیٹ ہوگا، وہی سپریم کمانڈر ہوگا۔ سارے جو مکاتب فکر ہیں، مذاہب ہیں جو ریاست کا حصہ ہیں، جس میں یہودی، عیسائی، بدھ مت جتنے بھی ہیں غیر مذہب، ان سب کے حقوق برابر ہوں گے، ان کو لائف پروٹیکٹ ہوگی، ان کی ورشپ پلیسز میں وہ آزاد ہیں اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کریں۔ لا اکراہ فی الدین کا فارمولہ ہوگا، یہ وہ ماڈل ہے۔ پھر اسی طرح خطبہ حجۃ الوداع، انسانی حقوق کا عالمی چارٹر، جسے گلوبل نبوی چارٹر کہتے ہیں، جس نے ساری کی ساری ڈسکریمنیٹری ایٹیٹیوڈز ختم کر دی، اپنے پاؤں تلے رون دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ایک ورلڈ آرڈر دیا جو آج بھی UN اس کو فالو کرنے پر مجبور ہے۔ تو اسی ماڈل کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیڈرشپ تیار کی، میں یہ بتا دوں۔ وہ دار ارقم کی صورت میں صفہ ریزیڈینشل انسٹیٹیوٹ تھا، وہاں ڈے اسکالرز بھی تھے، ریزیڈینشل بھی تھے، ان کو قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی، ڈیلیگیٹس مختلف علاقوں میں بھیجے جاتے، ٹھیک ہے۔ وہ ریاست کا ایجوکیشنل جو ایک فریم ورک وہ مضبوط کیا جا رہا تھا، اقرا کو پریکٹیکلی معاشرے میں نافذ کیا جا رہا تھا، تو وہ پہلی وہی کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کی تعلیمی بنیادیں مضبوط کی۔ اس سے کیا ہوا کہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ پیدا ہوئے، چاہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی صورت میں مین آف کرائسس، مرد بحران ہوں، سیدنا عمر کی صورت میں گریٹسٹ ایڈمنسٹریٹر ہوں، سیدنا عثمان کی صورت میں جنراسٹی پہ بلیو رکھنے والے ہوں، سیدنا علی کی صورت میں علم، قضاء، بریوری، ٹھیک ہے،
اور شجاعت کے میدان میں وہ لیڈرشپ ایوالو ہوئی. تو یہ لیڈرز تھے جو زید بن ثابت کی صورت میں سامنے آئے، ابو ذر غفاری کی صورت میں سامنے آئے، سلمان فارسی کی صورت میں سامنے آئے، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، خالد بن ولید جیسے جو واریئرز تھے بیٹل فیلڈ کے ایکسپرٹ وہ سامنے آئے، ابی ابن کعب جیسے قرآن فہمی رکھنے والے سامنے آئے، عبداللہ بن مسعود جیسے محدث و مفسر، ابن عباس جو حبر و حاضر الامہ اور ترجمان القرآن ریپریزنٹیٹیو آف دا ہولی قرآن پیدا ہوئے. تو آپ نے ایک ڈائیورسٹی لائی کہ ہر سبجیکٹ کا اسپیشلسٹ وہاں سے نکلا. اور یہی وجہ ہے کہ جو بنیادیں تھیں ریاست کی، چاہے وہ میثاق مدینہ ہو، چاہے وہ دار ارقم یا صوفہ ہو، اس سے ایک ایسی لیڈرشپ نکلی جسے قرآن نے کہا محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو آپ کی معیت اور سنگت میں بیٹھنے والے ہیں. وہ اشداء علی الکفار، وہ کفار پر سختی کرنے والے ہیں. جب وہ واریئرز ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے لڑتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، نفاذ کے لیے، امپلیمنٹیشن کے لیے، سسٹم کی برائی کو ختم کرنے کے لیے، ٹیرر کو، فینیٹسزم کو ایلیمینیٹ کر کے وہاں پہ پیس اینڈ انکلوسیونیس لے کے آتے ہیں. یہ ان کے جہاد کا موٹیو ہوتا ہے. پھر وہ رحماء بینہم، جب آپس میں ہوتے ہیں تو صلہ رحمی، آپس میں کمپیشنیٹ ہوتے ہیں، مرسیفل ہوتے ہیں. تو یہ ریاست اندر سے جب سافٹ ہوتی ہے، باہر جو دشمن ہیں ان کے لیے ہارڈ ہوتی ہے. یہ فارمولہ بھی خلافہ علی منہاج النبوہ میں ہم نے دیکھا. تو یہ وہ واریئرز سے جنہیں قرآن کہتا ہے کل وعد اللہ الحسنى، سب کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی. وہ جماعت، وہ لیڈرشپ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پوری دنیا میں پھیلی، افریقہ، یورپ، ایشیا تک، جنہوں نے اسلام کو پھیلایا اپنے کردار کے ذریعے، علم کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، نظام کے ذریعے. پھر خلفائے راشدین المہدیین نے 30 سال میں وہ جو اسلام کا نیریٹو قرآن و سنت تھا، جو مدینہ میں ریاست طیبہ کی صورت میں نافذ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد وہ ایکسپینڈ ہو کے دنیا کے تمام بر اعظموں میں پھیل گیا. اسے کہتے ہیں خلافہ علی منہاج النبوہ. وہ خلافت، وہ نظام ایسا تھا جو نبوت کے راستے پہ تھا، اسی منہج پہ تھا. میتھڈالوجی وہی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، میتھڈ وہی تھا جو قرآن و سنت نے دیا، بس اس کو ایکسپینڈ کرنا تھا حالات کے مطابق، اس کو ایکسپلین کرنا تھا. تو وہ بنیادیں نہ صرف آپ نے اپنی وربل سینگز حدیث کی صورت میں کھڑی کی، بلکہ سنت کے ذریعے ان کا اجرا فرما دیا. اجتہاد کو، اجماع کو اس میں داخل فرما کے جو دور جدید کے مسائل ہیں ان کے لیے مشاورت، اجتہاد، قیاس، اجماع کی گنجائش رکھی. پھر فقہا پھیلتے گئے. تو خلافت راشدہ میں دین کے اصولوں کا پرچار ہوتا تھا، شریعت نافذ تھی، تنازعات ہے، کانفلکٹ مینجمنٹ تھی خلافت راشدہ میں، انسٹیٹیوشن بلڈنگ تھی، ادارے قائم ہوئے. اولیات عمر 43 آپ دیکھ لیں، پورا میکنزم ہے. اس میں ایریگیشن کا محکمہ ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا محکمہ ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ آپ نے سب سے پہلے لانچ کیا، فوجی چھاونیاں قائم کی، افواج کی تنخواہیں، اور سب سے بیسٹ لوکیشن آب و ہوا کے لحاظ سے فوجیوں کے لیے مقرر کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ صفات جو ہیں وہ منتقل ہوئی خلفائے راشدین میں. ان میں سیدنا صدیق اکبر نے سب سے پہلے جو مین آف کرائسس میں نے بولا، اتنے فتنے تھے کہ ان پہ قابو پانے کے لیے آپ جیسی لیڈرشپ اور شخصیت ناگزیر تھی. سب سے پہلے جھوٹے مدعیان نبوت جو مسلمہ کذاب، اسود انسی، طلحہ اسدی، سجاب بنت حارثہ، ان کا خلا کما کیا اور جنگ یمامہ لڑی، اور اس میں 700 سے زائد حفاظ کرام شہید ہوئے. تو اٹ مینس کہ اسٹیٹ کے اندر سب سے پہلے فتنہ کی سرکوبی کی جاتی ہے تاکہ امن قائم ہو. فتنوں کو کچلنا فرسٹ پرائورٹی ہوتی ہے. جیسے آج افواج پاکستان فتنۃ الہندوستان اور ہندوستان کی پراکسی فتنہ خوارج کے خلاف لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، BLA کے خلاف. یہ فتنۃ الہندوستان کے خلاف جو جنگ ہے عین صدیقی اصولوں کے مطابق. سیدنا ابوبکر نے جب اسٹیٹ کا میکنزم طے کیا تو اس وقت مانین ختم نبوت کے خلاف جہاد کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ختم نبوت کا عقیدہ صحابہ کرام اپنی جانوں سے حفاظ جو ان کے سینے میں قرآن تھا اس سے بڑھ کے مقدم سمجھتے تھے کہ ریاست میں پہلے اس کی حفاظت ہے، چونکہ ریاست کی عمارت ختم نبوت پہ کھڑی، وہ ایمان کی روح ہے. تو صدیق اکبر نے جنگ یمامہ کو پریفر کیا اور اس فتنے کا قلع کما کیا. نمبر 1. نمبر 2، ارکان اسلام پہ حملہ ہوا تھا.
معنی زکوٰۃ کے خلاف آپ نے ایکسپیڈیشنز کی، فرمایا کہ ایک رسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو دی ہے تو میں اس سے واپس نہیں ہٹوں گا. تو مانی نے زکوٰۃ کو بھی کچلا، چونکہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا، عام گیونگ 2.5%، تو آپ کی اکانومی کا ایک بہت بڑا پلر تھا جس کو پروٹیکٹ کرنا تھا. پھر آپ کے وصال کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں خواب سنایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، فرمایا خواب میں دیکھا کہ دودھ کا پیالہ ہے وہ پیش کر رہے ہیں، تو فرمایا اس کی تعبیر علم ہے. تو سیدنا عمر کو وہ وزڈم، وہ بریوری، وہ علم، وہ ایڈمنسٹریٹو جو کوالٹیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ روحانی طور پہ ٹرانسفر ہوئی. یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر کو رول ماڈل آج دنیا کا کسی بھی مذہب کا ماننے والا وہ ایڈمنسٹریٹو حوالے سے ٹولز لیتا ہے تو سیدنا عمر کے میکینزم کو فالو کرے گا. دنیا کی مختلف یونیورسٹیز میں پیپر لکھے جاتے ہیں. یہ وہ شاہکار ہے کہ آج دنیا احسان مند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے ایسی لیڈرشپ دی کہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ کا کانسیپٹ آپ کے زیر تربیت ایک عظیم ہستی سیدنا عمر نے پیش کیا کہ زکوٰۃ کا محکمہ الگ ہو، اریگیشن کا الگ ہو، لینڈ ریفارمز کا الگ ہو، اکاؤنٹیبلٹی کا الگ ہو، پولیس محافظت فورس جو پاسداری کے لیے ہوتی ہے، عوام کے حقوق فرائض ان کے تحفظ کرنے کے لیے جان و مال کا، یہ آئیڈیا آپ نے پیش کیا. وہ کامیابی سے آج پوری دنیا میں پالیسنگ بہت اچھا انسٹیٹیوٹ چل رہا ہے، اس میں ریفارمز بھی آ رہی ہیں، جدت بھی پیدا ہو رہی ہے. تو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک انسٹیٹیوشن کا دینا یہ بہت بڑی انوویشن ہے، کریٹیوٹی. تو خلافت راشدہ اصل میں کریٹیو ماڈل بھی ہے، انوویٹو بھی ہے، جو آج کے دور میں بھی قابل عمل ہے. آپ نے 1400 سال پہلے ڈپارٹمنٹ پولیس کا دیا، آج پولیس کا محکمہ ہے. آپ نے اس وقت ڈاک کی اہمیت کو جانا جو پوسٹ کا محکمہ ہے وہ دیا، اور آج پوری دنیا میں اس کی گو کہ جدت ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے، لیکن بانی اور مجد آپ ہیں اس کے. آپ نے فوجی چھاونیوں کا کہا، اچھی آب و ہوا میں آبادیوں سے اوپر ہو، پہاڑی پہ ہو، وہاں سے آپ پریڈ دیکھتے جب اینول ہوتی، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی پہاڑی کے اوپر سے آپ پریڈ نیچے دیکھ صحابہ کرام کی. تو اچھی بیسٹ لوکیشن، ان کی ہیلتھ کا خیال، ان کی چھٹیوں کا خیال، پینشن کا نظام آپ نے متعارف کروایا افواج کے لیے کہ فوج مضبوط ہوگی، حفاظت ریاست کی مضبوط ہوگی تو آپ کی اکانومی انویسٹر بھی آئے گا. تو یہ خلافہ ماڈل. پھر سیدنا عثمان غنی کے دور میں یہ بہت زیادہ ایکسپینڈ ہوئی. آپ جنروسٹی رکھتے تھے تو آپ نے انکلوسیونیس کا جو ریوائیو کیا ماڈل، عیسائی بھی یہودی بھی جتنے بھی ہوتے تھے، کئی دفعہ یہ ہوا کہ یہ عیسائی ہے یہ یہودی ہے، تو آپ نے فرمایا کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، بیت المال میں ان کا بھی پورا حق ہے. عثمان کون ہوتا ہے انہیں روکنے والا؟ جب رسول اللہ نے میثاق مدینہ کے ذریعے ان پر روزگار کے، رزق کے، سہولتوں کے دروازے کھول دیے، اقلیتیں سننے، یہ خلافہ ماڈل ہے. پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور میں آپ نے پہلا اصول دیا کہ زیرو ٹالرنس فار کرپٹ پریکٹس. کسی گورنر یا عامل کو متعین کرتے تو سب سے پہلے دیکھتے کہ اس کا کردار کیسا ہے، یہ کرپٹ پریکٹسز میں انوالو تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. کاروبار یا تجارت پہ امفیسس کرتا ہے تو پھر یہ نظام میں اس پر توجہ نہیں دے گا. تو آپ جب کسی کو اپوائنٹ کرتے تو اس کا حساب کتاب رکھتے ایک رجسٹر میں، اور اس سے کہتے کہ تمہاری یہ پراپرٹیز، یہ بلونگنگ ہے. جب ریٹائر ہو کے آتا تو اس کو میچ کرتے کہ اضافہ تو نہیں ہوا، اضافہ ہوا تو اس کو سزا دی جاتی، بیت المال میں وہ مال جمع ہو جاتا. یہ کتنا بہترین فارمولہ چیک اینڈ بیلنس کا کہ کسی کو اپوائنٹ کرے تو پہلے اس کی بینک سٹیٹمنٹ، اس کے ایسٹ سارے گن کے رکھ لیں کہ یہ چیز کا مالک ہے، منی ٹریل پوچھیں کہاں سے آیا. تو جب تک وہ ذمہ داری میں رہے، جب رخصت ہو تو اس کا کراس چیک کریں. یہ سیدنا علی نے فارمولہ دی. پھر آپ نے مالک اشتر کو جو خط لکھا اس میں رولز آف گورننس پورے کے پورے 40 رول سیٹ کر دیے. وہ آج ویسٹ میں اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے. تو خلافہ کی ریفارم جو ہے مغرب اس پہ تحقیق کر کے جدید دنیا میں ترقی کر کے آگے بڑھ رہا ہے. مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس ایسنس کو لیں. یہی تو تکمیل پاکستان اور چیئرمین تکمیل پاکستان سعد نذیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے ڈرنے کی بات نہیں ہے. سب سے بیسٹ ویلفیئر ماڈل خلافہ علی منہاج نبوت، جو بلا تفریق مذہب و مسلک ہر کسی کی اصلاح کرتا ہے، جو الہ کلمت اللہ کے لیے بھی ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہو، رسول اللہ کی سنت کا اجرا ہو. وہیں پر وہ اقلیتوں کے حقوق کو ضمانت دیتا ہے جیسے میثاق مدینہ اور خلافہ علی منہاج نبوت میں ضمانت دی گئی. تو اس میں ماڈل میں امپلیمنٹ کرنے میں کوئی گھبرانے. آج بھی اگر پاکستان
اگر باوقار اور خوشحال بننا چاہتا ہے تو ایسا شخص خلیفہ بنے کہ جو امیر الجہاد بھی ہو بالفعل، جو ریاست کے گورننس کو بھی دیکھے، ملٹری اسٹریٹجی بھی بنائے، اور اس کے نیچے شورا ہو، عاملین ہوں، گورنرز ہوں، بی ڈی سسٹم ہو میونسپل ایڈمنسٹریشن کا، ڈیولوشن پلان ہو، تو سبجیکٹ اسپیشلسٹ لائے جائیں، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ہو. اس کے لیے ہم نے پورا اسٹرکچر دے دیا ہے، عاملین ہوں، گورنر ہوں، بلدیاتی نظام ہو، ہر ادارہ اپنے اپنے کام پہ فوکس کرے. ٹھیک ہے، اوپر جو جنگی معاملات ہیں، سرحدوں کی نگرانی ہے، ڈپلومیٹک افیئرز ہیں، وہ اس خلیفہ کی ہیڈ آف اسٹیٹ نام دے دیں، صدر لے لیں، چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا عہدہ دے دیں، کوئی بھی دے دیں، تو وہ ان ساری چیزوں کو دیکھے. نیچے اس کے مجلس شورا سبجیکٹ اسپیشلسٹ پہ مبنی ہو، جو کریڈیبل بھی ہوں، کمپیٹنٹ بھی ہوں. ٹھیک ہے، رائٹ پرسن فار دا سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوں. آپ کے پاس اداروں میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، بیرون ملک ہیں جو سرو کر رہے ہیں. اچھا دماغ پاکستان کے پاس لینڈ آف دا پیور ہے، اللہ نے نوازا ہے. صرف ان ایکسپرٹ لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کی صلاحیتوں سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے. یہی تو خلافہ ماڈل ہے. خلافت راشدہ میں ایکسپرٹ کو اور جو کریڈیبل کریکٹر والے ویژنری لوگ تھے انہیں اپوائنٹ کیا جاتا تھا، جو آنسٹ تھے. پھر ان کو کچن سے بے نیاز کر کے، ویل آف کر کے، ان کی سیلریز اتنی ہوتی تھی تاکہ وہ فوکس کرے اپنی ایکسپرٹیز، اسٹیٹ کی ڈیولپمنٹ کو آگے بڑھانے میں انشور کریں. تو یہ ماڈل پاکستان میں نافذ ہو سکتا ہے. آج آپ بلدیاتی ادارے بحال کر دیں فری اینڈ فیئر طریقے سے، آپ گورنرز اپوائنٹ کر دیں، صوبوں کو ایکسپینڈ کر دیں، 4 ہیں تو 10-12 صوبے بنا دیں، ڈیولوشن. پھر اوپر جو اسٹیٹ افیئرز ہیں اور ملٹری کے افیئرز ہیں، ڈپلومیٹک افیئرز ہیں، انٹرنیشنلی ریلیشن شپ ہے، اس کے لیے ڈیلیگیٹس ایکسپرٹس بنا دیں. اور اوپر ہیڈ آف اسٹیٹ خلیفہ ہو، وہ بالفعل امیر الجہاد بھی ہو، افواج پاکستان کو دیکھنے والا بھی ہو، اور انٹرنیشنل ایکسٹرنل تھریٹس پہ گہری نظر رکھنے والا، ویژنری ہو، جس سے قرآن فہمی بھی ہو. تو یہ پیسفل ہو سکتا ہے، بالکل فیزیبل ہے، امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. یہ جھنجھٹ سے جان چھڑائیں، فلاں پولیٹیکل پارٹی فلاں ووٹ، اکثریت ووٹ ہی کاسٹ نہیں کرتی، اور پھر لیس پرسنٹیج والا اس حلقے کا ایم این اے بن جاتا ہے. اب میں مثال دیتا ہوں، 4 کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں، ایک نے 8,000 ووٹ لیے، ایک نے 10، ایک نے 15، ایک نے جناب 21. اب 21 والا جیت گیا. ٹھیک ہے، اب 15، 8، 23، 10، 33، 3 امیدواروں نے 33,000 ووٹ لی. تو اس کا مطلب ہے حلقے کے 33,000 لوگ ان تینوں کے ساتھ ہیں، جبکہ اس کے ساتھ 21,000 ہے. تو وہ پبلک ریپرزینٹیٹیو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نظام کی سب سے بڑی خرابی ہے. تو یہ نظام غلط ہے، اس میں کمپیٹنسی جو ہے وہ نیچے دب جاتی ہے. آج کوئی کریڈیبل کمپیٹنٹ بندہ کھڑا ہو اس نظام میں نہیں جیت سکتا. تو اس نظام جو گلا سڑا بوسیدہ لاش بن چکی ہے، اسے دریا برد کریں اور خلافہ اعلیٰ منہاج نبوہ کو ریوائیو کریں. وہی آپ کی طاقت ہے، پاکستان اسٹرینتھ بنے گا. چونکہ گلوبلی جیو پولیٹیکلی جو حالات بن رہے ہیں، ادھر رشیا یوکرین کی وار ہے، مڈل ایسٹ میں آگ لگی ہے، غزہ سیریا کو آپ دیکھ، اسرائیل پھن پھیلائے بیٹھا ہے گریٹر اسرائیل کی طرف، ہندوتوا جو ہے وہ آپ پہ حملہ آور ہے. تو زائونزم اور ہندوتوا کا آپس میں کنیکشن ہے. انہوں نے مل کے پاکستان پہ حملہ کیا تھا اور ہم نے بنیان مرصوص کی صورت میں منہ توڑ جواب دیا. تو یہ انٹرنیشنل جو خطرات ہیں، ڈیپلی اگر ان کو دیکھیں، ان کی ڈیپ کنیکشنز ہیں، اور حدیث کی روشنی میں اگر اس کو ملا کے پڑھیں تو یہ خطہ، یہ ٹکڑا پاکستان، یہ خراسان کا علاقہ اب الحمدللہ بن رہا ہے. آذربائیجان، ترکیہ، بنگلہ دیش وزٹ ہوئے ہمارے، تو یہ اس طرف جا رہا ہے. اس کو آپ ملا کے ملٹری بیس کیمپ بنا دیں عالم اسلام کا. حج کو پولیٹیکل ٹورزم بنا دیں، وہاں پہ آپ کی فورن پالیسی، ایتھیکل پالیسی وہاں پہ ڈسکس ہو. تو پھر آپ دیکھیں پاکستان ہب بنے اور مسلم امہ کو لیڈ کرنے کی کیپیسٹی ہے. میں کہتا ہوں آئیڈیالوجیکل اور اسپریچول آپ کا مرکز حرمین شریفین ہی رہے، فیصلے آپ کے وہاں پہ ہوں، لیکن حج کے موقع پر وہ نادر موقع ہے، ایک ڈریس ہے، ایک تلبیہ لبیک اللہم لبیک، ابھی حج کے دن ہیں، تو آپ وہاں پہ ایک وائٹ ڈریس میں سمبل آف پیس ہے، پوری دنیا کو دکھائیں وی آر یونائٹڈ امہ. کہیں تو دکھائیں، پیپر سے نکالیں. وہ حج کے موقع پر بہترین موقع ہے کہ آپ امہ بنیں. آپ کی وہاں پہ پالیسی ہے، وہاں اناؤنس کریں کہ آپ نے نیٹو بنائی، اب کسی اسلامی ملک پہ حملہ ہوگا ہم مسلمانوں کی دفاعی جو ملٹری ایک فوج ہے وہ بنانے کا اعلان کرتے ہیں. پھر دیکھیں کشمیر، فلسطین کیسے آزاد نہیں ہوتے.
تو یہ میکانزم ایڈاپٹ کرنا چاہیے، پیپر کی حد تک نہیں، ہمارے پاس پریکٹیکل سولوشن ہے۔ اور سنو، نیوز ایچ ڈی کا یہی کام رہا ہے کہ وہ آپ کو رائے دے سکتا ہے، آپ کو جہاں پہ ضرورت ہے پالیسی میکنگ پہ امپلیمنٹ کرنے کی، ہم فیڈ بیک وہ دیں، ہمارا ریسرچ سے تعلق ہے۔ تو جب چیزیں موجود ہیں، پوٹینشل ہے، وہ فیزیبل بھی ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو سکتی ہے، تو کوئی تو ہو جو بارش کا پہلا قطرہ بنے۔ آپ ایک کانفرنس بلائیں، آپ جدہ میں بلائیں، ریاض میں بلائیں، اسلام آباد میں بلائیں، سب مسلم کنٹریز کے ہیڈ جو ہیں وہاں پہ اکٹھے ہوں، سر جوڑ کے بیٹھیں کہ یہ جتنا ٹرموائل ہے مسلم ورلڈ کے اندر، اس کے خاتمے کا سولوشن وہ خلافہ ہے، ریوائول آف خلافہ۔ رہیں اپنی اپنی ٹیریٹوریل باؤنڈریز میں، لیکن فارن پالیسی ایک کر دیں، ڈیفنس پالیسی ایک کر دیں، ایتھیکل پالیسی، ایجوکیشن پالیسی ایک کر دیں، باقی باؤنڈریز آپ کی اپنی اپنی کرنسی رکھیں، باقی جو چیزیں اپنا رکھیں، لیکن کچھ چیزیں جو ایجوکیشن ہے، ڈیفنس ہے، آپ کی آئیڈیالوجی ہے، یہ چیزیں کامن کر لیں جو ہماری قرآن و سنت کی روشنی میں کامن چیزیں ہیں، پھر آپ کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ درد دل ہے جو آپ تک پہنچانا تھا۔ عید الاضحیٰ کی پیشگی اور حج کی پیشگی مبارکباد دیتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔